بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، یہ آج دوسری ویڈیو ہے، دوسرا حصہ ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو کے اندر یہ کہا تھا کہ مفتی احمد یار نعیمی گجراتی نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے جاء الحق۔ اس کے اندر انہوں نے جو ہے بہت سارے عنوانات باندھے اور شاید آنکھیں بند کر کے عنوانات لکھتے گئے، اور نہ انہوں نے کسی کتاب کا مطالعہ کیا، نہ کسی کسی عالم کی صحبت حاصل کی، نہ صحابہ کرام کے اقوال کو پڑھا، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھا، نہ خود قرآن کریم کو ہی پڑھا۔ بیٹھ گئے کتاب لکھنے کے لیے اور کتاب کا نام بھی لکھا جاء الحق وزهق الباطل، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ وہ تو ہم بتائیں گے کہ حق کہاں پر آیا اور باطل کہاں پر مٹا۔ تو اس سلسلے کے اندر میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی ہے، اس کا لنک وہ میں ڈسکرپشن کے اندر دے دیتا ہوں۔ وہ پہلی ویڈیو جو تھی وہ ہماری تھی حاضر ناظر کے مسئلے کے اوپر، کہ اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک مسئلہ چھیڑا ہے، مسئلہ حاضر ناظر پر۔ اس کے اندر انہوں نے قرآن کی جو آیات دی ہیں وہ کم و بیش 12 آیات ہیں، وہ تقریباً 12 آیات ہیں جو قرآن کریم کی انہوں نے پیش کی ہیں۔ 3 آیات کا تو جواب ہم پہلی ویڈیو کے اندر دے چکے ہیں۔ آج چوتھی آیت کا جواب ہم خان صاحب کو دیں گے اور ذریت رضا خانیت کو، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عقل سے نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ کو شعور سے نوازے۔ آپ کم از کم قرآن کریم کا ہی مطالعہ کر لیتے، کم از کم قرآن ہی پڑھ لیتے تو آپ کو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ آپ نے بغیر قرآن پڑھے صرف اپنا مقصد اور مفاد حاصل کرنے کے لیے آپ نے قرآن کریم کے ساتھ بھی خیانت کی ہے، اور قرآن کریم کا جو مطلب تھا وہ آپ نے غلط بیان کیا۔ امت کو آپ نے پتہ نہیں کس طرف لگا دیا، اور آپ نے قرآن کریم کا جو استدلال کیا وہ بھی ایک غلط طریقے سے استدلال کیا۔ بہرحال خان صاحب کو چاہیے تھا پہلے قرآن کریم پڑھتے تو شاید آپ کو قرآن کریم کے اندر ہی مسئلہ حاضر ناظر کی تردید مل جاتی، کہ قرآن کریم بھی آپ کے اس عقیدے کی تردید کرتا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں، تو یہ آپ کو قرآن کریم میں مل جاتا کہ آپ غلط ہیں اور آپ کا یہ عقیدہ باطل ہے، اور اس کا کوئی بھی اس کی کوئی بھی دلیل نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ صحابہ کے اقوال میں ہے، نہ ائمہ مجتہدین کے پاس ہے۔ یعنی کسی نے بھی اس کے اوپر بحث نہیں کی ہے، علاوہ سوائے ذریت رضا خانیت کے اور بریلویت کے۔ بہرحال یہاں پر انہوں نے چوتھی آیت جو پیش کی ہے وہ سورۃ التوبہ کی آیت ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ انہوں نے جو آیت کا حصہ پیش کیا وہ صرف ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، بس یہاں تک انہوں نے یہ آیت پیش کی ہے۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کہ بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے۔ یہ خان صاحب نے آیت پیش کر دی۔ اس آیت کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ خان صاحب آپ کم از کم صرف اور نحو بھی پڑھ لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ یہی آیت آپ کی تردید کر رہی ہے۔ لیکن بدقسمتی کہوں یا کیا کہوں، آج کل بریلویت وہ ہمیشہ اپنا مفاد پڑھتی ہے، وہ نعتیں اور ان کو گانا بجانا سکھاتے ہیں، ناچنا سکھاتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کا علوم نہیں پڑھاتے۔ یہ اس کا بھی ثبوت ہمارے پاس ہے کہ مفتی اقتدار نعیمی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ ہمارا جتنا بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ قوالیوں کے اوپر خرچ ہوتا ہے، اور دیوبندیوں کا جو پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ تدریس کے اوپر خرچ ہوتا ہے، مدارس کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی دوسرے بھی بریلوی مولویوں نے کہا ہے کہ مدارس کے اندر وہ علماء دیوبند مضبوط ہیں، علماء دیوبند کے اندر مدارس زیادہ ہیں، وہ تعلیم اور تدریس کے اوپر توجہ دیتے ہیں، لیکن بریلوی حضرات وہ صرف اور صرف
میلاد اور عرس اور ان کے جو ہے نا پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان کے پاس سوائے میلاد کے، سوائے عرس کے، سوائے جلسوں کے، سوائے جو ہے نا تکبر کے، سوائے برائی بیان کرنے کے، سوائے بغض رکھنے کے اور نعتیں جو ہے نا لوگوں کے معصوم بچوں کو سکھانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس صرف یہ ہے کہ عرس کب آتا ہے، میلاد کب آتا ہے، اور چاولوں کی دیگیں کب اترتی ہیں، میٹھا کہاں پر ہے، کڑوا کہاں پر ہے، شیرہ کہاں پر ہے، حلوہ کہاں پر ہے، یہ ان کو یاد ہوتا ہے. لیکن قرآن بدقسمتی سے ان کو سرے سے یا تو آتا ہی نہیں ہے یا یہ پڑھتے ہی نہیں ہے. یہاں پر یہ آیت ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، جو خان صاحب نے پیش کی ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ خان صاحب جو لقد جا جو لفظ ہے اس کا فاعل کیا ہے، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. اس کا فاعل خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے رسول. اب غور کریں کہ آئے گا کون؟ آئے گا وہی شخص جو پہلے نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ جب آنے کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس آیت سے ہی معلوم ہو رہا ہے لقد جاءکم رسول، معلوم ہو گیا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس آئے رسول. تو اس آنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے نہیں تھے، بعد میں آئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جب بعد میں آئے ہیں پہلے نہیں تھے تو یہ حاضر ناظر کا مسئلہ اس آیت کے پہلے حصے کے اندر جو ہے نا یہ آپ کا باطل عقیدہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ غلط ہیں، علماء دیوبند حق پر ہیں اور درست ان کا عقیدہ ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کہا جائے جا زید عند بکر، کہ جو ہے نا زید بکر کے پاس گیا، تو معلوم ہوا کہ جب زید بکر کے پاس گیا ہے تو پہلے زید بکر کے پاس نہیں تھا. یا جو ہے یوں کہو کہ فلاں بندہ جو ہے نا آیا ہوا ہے تو آنے سے پہلے وہ وہاں پر پہلے موجود نہیں تھا. اسی لیے جو ہے نا یہ کہنا پڑے گا کہ پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے ہیں. تو یہ ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ حضور علیہ السلام پہلے نہیں تھے، بعد میں جو ہے دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے ہیں. یہ حضور کی ذات کے متعلق ہے. باقی نبوت اس کا مسئلہ دوسرا ہے، وہ انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت کب سے ہے. خیر یہاں پر صرف ضمناً اتنا عرض کر دوں کہ حضور تو تب بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام ابھی تک جو ہے بنے بھی نہیں تھے، پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. وہ جو ہے اس کا جو ہے نا وجود بھی نہیں تھا. اس وقت بھی ہمارے نبی تھے. نبوت اس وقت بھی تھی، لیکن نبی کا جو ظہور ہوا ہے وہ آخری زمانے کے اندر ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں، ان کو علم غیب جمیع ما کان و ما یکون کا علم غیب ہے، تو یہ اس کی تردید ہے. بہرحال یہاں پر میں کہہ دوں کہ دوسری اسی آیت کا جو اگلا حصہ ہے من انفسکم، کہ تم میں سے رسول آئے. اب یہاں پر بھی یہ قرآن کریم آپ کے دوسرے عقیدے کی تردید کر رہا ہے. یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہے. یہ یہاں پر میرے پاس کتاب ہے آپ کی اپنی جا الحق، یہ جو ہے نا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ نے خود لکھا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ بشر نہیں کہنا چاہیے. یہاں پر اسی کتاب کے اندر جہاں بحث جو ہے نا آپ نے بشر کی چھیڑی ہے، وہاں پر آپ نے یہ لکھا ہے. یہ یہاں پر ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 148. یہاں پر یہ مفتی احمد یار نعیمی گجراتی لکھتے ہیں کہ اسی طرح کے بہت سے الفاظ وہ ہیں جو پیغمبر اپنے لیے استعمال فرماتے ہیں اور ان کا کمال ہے، مگر دوسرا کوئی ان کی شان میں یہ کہے تو گستاخی ہے. دیکھو آدم علیہ السلام نے عرض کیا ربنا ظلمنا انفسنا، اور یونس علیہ السلام نے رب سے عرض کیا انی کنت من الظالمین. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے فرمایا فعلتها اذا وانا من الضالین. لیکن کوئی دوسرا اگر ان حضرات کو ظالم یا ضال کہے تو ایمان سے خارج ہوگا. اسی طرح بشر کا لفظ بھی ہے، یعنی کہ آپ حضور علیہ السلام کو بشر نہیں کہہ سکتے. اور اسی بشر کے مسئلے کے اوپر انہوں نے پہلے جو
لکھ چکے ہیں، اس کے اندر بہت کچھ لکھا ہے، لیکن یہاں پر یہ انسان بھی لکھ چکا ہے، لیکن عقل اتنی ہے کہ پہلے انسان لکھ چکے، بعد میں کہتے ہیں کہ انسان کہنا نہیں ہے۔ بشر لکھ چکے ہیں لیکن بشر کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ عجیب جو ہے ان کا فرقہ ہے، عجیب جو ہے ان کی سوچ ہے۔ تو یہاں پر قرآن کریم کی جو آیت انہوں نے پیش کی ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تو جناب والا قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ من انفسکم، تم میں سے رسول آئے۔ یہ نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ تھے یا جنات تھے یا نور تھے، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، من انفسکم، یہ تم میں سے تھے، یعنی بشر تھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ بخاری اور مسلم اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب میں معراج سے واپس ہوا، میں معراج سے واپس آیا تو میں نے سب سے پہلے جو ہے نا مشرکین مکہ کو بھی یہ واقعہ سنایا کہ میں رات بیت اللہ سے بیت المقدس گیا، پھر بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا، پھر اوپر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، جہاں تک اللہ کو منظور تھا مجھے اللہ نے جو ہے نا جنت جہنم ساری سیریں کرائی اور سارے دیدار کرائے۔ ایک رات کے کچھ حصے کے اندر میں یہ سارا نظارہ کر کے واپس آیا ہوں۔ تو جب مشرکین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سنایا تو مشرکین نے کیا کہا تھا کہ اگر آپ دیکھ کر آئے ہیں بیت المقدس، آپ گھوم کر آئے ہیں، تو ہمیں آپ بتائیں کہ بیت المقدس کی فلاں چیز کہاں پر ہے، فلاں چیز کہاں پر ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بیت المقدس کی اشیاء کے متعلق حضور سے سوالات ہوئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مجھے اتنی پریشانی ہوئی، اتنا میں پریشان ہوا کہ کبھی اس سے پہلے پریشان نہیں ہوا تھا۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر حاضر ناظر تھے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا تھی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے جو ہے نا پریشان کیوں ہوئے؟ اگر آپ کے بقول حضور علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہوتے تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے سوال پر ان کو جو ہے نا بہت زبردست انداز کے اندر ان کو جواب دیتے اور ان کو منہ توڑ جواب دیتے، جس سے مشرکین مکہ جو ہے نا لاجواب ہو جاتے۔ اور تیسرا جواب یہ ہے اس آیت کا کہ قرآن کریم کی سورۃ التحریم کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، یہ آیت نمبر ہے 3 نمبر ہے آیت کا۔ اس آیت کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا، یہاں پر میں تفصیل میں نہیں جاتا، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہ میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ باقی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو عقل سے نوازا ہے تو آپ خود قرآن کریم اٹھائیں، تفسیر اٹھائیں، بے شک آپ اپنی تفسیر اٹھائیں، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے۔ مولوی احمد رضا خان نے بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راز کی بات اپنی کسی بیوی کو بتائی، وہ راز اس بیوی نے دوسری کو بتایا، یعنی راز کھول دیا۔ جب راز کھل گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیوی سے یہ سوال کیا کہ آپ نے یہ کیوں بتایا، کیوں جو ہے نا راز فاش کر دیا؟ تو اس جو ہے نا ام المؤمنین نے فرمایا کہ قالت من انبأک ھذا، کہ نبی کو کس نے بتایا کہ ہم نے یہ راز کھولا، یہ نبی کو کیسے معلوم ہوا؟ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ازواج مطہرات کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر حاضر ناظر نہیں تھے۔ آپ کا عقیدہ بالکل باطل ہے، آپ کے عقیدے کی کوئی بھی سند نہیں ہے، آپ باطل عقیدے کے پیچھے لگے ہوئے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور خان صاحب نے جو 5ویں آیت اس جو ہے نا حاضر ناظر کے مسئلے پر پیش کی ہے وہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ سورۃ النساء کی آیت ہے، یہ حضرت جی نے جو ہے نا پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت کریں تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ خان صاحب نے یہاں پر جو ہے نا اس سے استدلال یہ کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جگہ حاضر ناظر ماننا ضروری ہوگا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے لیے ہم لوگ مدینہ
طیبہ سفر کیسے کر سکتے ہیں، حضور کے پاس کیسے جا سکتے ہیں؟ اسی لیے بس حضور کو ہر جگہ پر حاضر ناظر تصور کر لیں، ہر جگہ پر حضور کو حاضر ناظر مان لیں۔ یہ یہاں پر انہوں نے جو ہے نا یہی استدلال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے خان صاحب، آپ نے جو ہے نا کون سا استدلال کیا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت غفار بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے نا حضور کی سفارش کی اور شفاعت کے بغیر بھی توبہ قبول کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں۔ لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دیا جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سفارش کر لیں، تو واسطہ جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ واسطہ کہیں سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہم بیٹھ کر بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ ہماری فلاں دعا، ہماری یہ دعا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہماری یہ دعا قبول فرما لے۔ تو یہاں پر یہ کہاں سے آ گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں؟ یہ عقیدہ بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ یہ تو یوں کہیں کہ کوئی بندہ یعنی کہ زید بکر کے پاس آئے اور کہہ دے کہ زید آ کر بکر سے کہے کہ میرا فلاں کام کر دے، آپ کو جو ہے نا فلاں آپ کے یار کے واسطے یعنی عمر کے واسطے میرا یہ کام کر دو، آپ کو اپنے محبوب دوست کا واسطہ ہے۔ وہ جب بکر اس زید کا کام کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، عمر کا اس نے واسطہ دیا ہے اور واسطے سے وہ کام کر رہا ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ عمر وہاں پر جو ہے نا ہر جگہ پر حاضر ناظر ہے، عمر ہر جگہ پر موجود ہے؟ یہ تو خان صاحب آپ کا عقیدہ ہی بالکل غلط ہے، اور جو ہے نا یہ تو عقیدہ رکھنا ہی جو ہے نا قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف بنتا ہے۔ اس کے لیے حاضر ناظر کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ لہٰذا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو واسطے کے لیے کوئی جگہ کی ضرورت نہیں ہے، ہر جگہ ماننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روض انور کے اندر، روض اقدس کے اندر حیات ہیں، لیکن حضور کی سفارش کہیں سے بھی کروائی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری آخری بات کر دوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مشہور حدیث ہے کہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور حضور کی خدمت میں جب حضرت جبریل آئے تو وہ ایک اعرابی کی شکل میں آئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پہچان نہ سکے، ان کو نہیں پہچانا کہ یہ جبریل ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب وہ اعرابی شکل میں تھے تو حضور نے ان کو نہیں پہچانا۔ تو خان صاحب اور بریلویت سے میں سوال کرتا ہوں کہ حضور نے جبریل کو کیوں نہیں پہچانا؟ جب حضور ہر جگہ پر حاضر ناظر ہیں، ان کو ہر چیز کا علم بھی ہے، پھر حضرت جبریل کو کیوں نہیں پہچان سکے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ان باطل عقیدوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا پوری امت مسلمہ کو صراط مستقیم نصیب فرمائے، اور اللہ آپ کو بھی قرآن پڑھنے، عمل کرنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔